ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے ساتھ میرے بستر کے اوپر آرام فرما رہے تھے کہ میری آنکھ کھلی ہے، میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر انور کے اوپر موجود نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے جو ہے وہ حجرے کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گئے۔ تو لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کے اندر جو ہے وہ فجر کا ٹائم ہوا، حضرت بلال آئے، آپ نے جو ہے وہ آ کے اقامت پڑھی، نماز اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جماعت فرمائی ہے، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے، آپ صحابہ کرام اپنے گھر کو تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر مبارک تھے ان کے پر ورم تھا، یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں سے جب وہ خون جاری تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم تم کو اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، آپ جو وہ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو آپ جو ہے وہ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ جو وہ تھوڑا قیام کر لیا کریں، آپ جو اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو میرے نبی نے دیکھیں ذرا آگے سے جواب ارشاد کیا فرمایا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو وہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے عائشہ کیا میں جو ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ کس چیز نے جو ہے وہ ہمیں آج مغرور کر دیا ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے سے جو ہے یہ احسانات کر کے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے آگے پہنچ گئے ہوئے۔ ایک بزرگ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے جب وہ 40 حج کیے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک جو کتا تھا نا کھڑا بھونک رہا ہے، تو بزرگ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے دینے کے لیے، تو ان بزرگ نے جب وہ اعلان کیا کہ جو شخص اس کتے کو کھانا کھلائے گا میں گواہوں کے ذریعے اپنے 40 حجوں کا ثواب اس کو عنایت فرما دوں۔ لکھا ہے کہ ایک شخص آئے، شخص نے جو ہے وہ آ کے کتے کو کھانا کھلایا، حضرت نے جو ہے وہ 3 4 5 گواہوں کی موجودگی میں جو ہے نا وہ 40 حج جو ہے وہ اس کو عنایت فرما دی۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا وہ کھڑے مسکرا رہے، تو سامنے ایک اور بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ جو ہے وہ کھڑے مسکرا رہے، انہوں نے جو ہے وہ آ کے زور سے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا اور جو ہے وہ آ کے فرمایا کہ تو جو ہے وہ ایک روٹی دے کے اتنا خوش ہو رہا ہے، یہ بات ہرگز نہ بھولی کہ تیرے باپ آدم نے جو ہے وہ 2 دانوں کے عوض 8 جنتوں کو جو ہے وہ ٹھوکر مار باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار ہے، بہک کر باغ جنت سے چلا آیا تھا دنیا میں، سنا ہے بعد محشر پھر اسی جنت کی دعوت ہے، چلا تو جاؤں جنت میں مگر یہ سوچ کر چپ ہوں میں آدم ذات ہوں مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے۔ آپ نے زور سے تھپڑ مار کے فرمایا کہ تو جو ہے وہ 2 روٹیاں دے کے اتنا خوش ہو رہا ہے، یہ بات تو کیوں بھول گیا کہ تیرے باپ آدم نے 2 دانوں کے عوض جو ہے وہ تمام جنتوں کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا۔ ہم لوگ جو ہے وہ کس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ عمل کے غازی نہیں رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ صرف کردار کے صرف گفتار کے غازی رہ گئے، کردار کے غازی جو ہے وہ ہم لوگوں میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں جو ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایت فرمایا ہوا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہ گئے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ میں نے تیری قربت میں رہنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی جگہ عنایت فرما دی تھی۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا تو کمال ہے ہی ہے، آنا اس سے زیادہ کمال ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے جو ہے وہ بڑے غرور میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس ہمیں غرور و تکبر سے جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور جو میرا یہ مقصد ہوتا ہے، میرا یہ مقصد جو ہے وہ بیانات کا، یہ بھی جو ہے وہ میں بات آج بیان کر دوں۔ مجھے جو ہے وہ کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ کہا ہے، میرے اپنے جو دوست اقارب تھے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ لگتا ہے جو آپ کا مقصد ہے وہ کوئی یعنی کہ پیسے کمانا ہے،
ویڈیو بنا کے جب وہ پیسے کمانا آپ کا مقصد ہے، تو یہ اگر کوئی شخص میری ساری ویڈیو دیکھے گا تو اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اتنا عظیم کام دیا، میرے دل کے کسی حصے کے اندر ایک پیسے کا بھی لالچ موجود نہیں ہے کہ میں جو یہ کام کروں مجھے جو اس کے ذریعے لالچ ملے۔ میرا جو مقصد ہے وہ اصلاح امت ہے بس، کیونکہ جو امت ہے نا وہ جو ہے وہ بٹ گئی ہوئی ہے، لوگ کسی کی جو وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا جو مقصد ہے وہ اصلاح امت ہے، اور امت کو جو ہے وہ ایک جون سا مقام ہے، ایک جون سی لائن ہے، ایک جون سی ہے نا پٹری، اس پٹری کے اوپر جو ہے وہ امت کو لے کے آنا۔ اقبال کو کسی نے کہا تھا نا تو گیت گانے والا بندہ، اس نے کہا تھا نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہاناست سوئے قطار میں کشم نالائے بے زمام را۔ اس نے کہا یہ گیت گانا، یہ نظمیں لکھنا یہ تو میرا ایک بہانہ ہے، میرا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی جو ہے وہ کتار سے بچھڑ گئی ہے اور میں اس اونٹنی کو جو ہے وہ کتار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر ترین شخص وہ ہے جو دوسرے شخص کو فائدہ دے، اور ہمارے مفتی نذیر صاحب فرمایا کرتے ہیں وہ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے نا موسیٰ رسالت کے سلسلے میں دعا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ آپ جو فرمایا کرتے تھے کہ جو سب سے جو بہترین کام ہے نا کرنا وہ اپنے علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو دینا۔ اور اقبال نے کہا تھا نا علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، کس سے؟ علم کی شمع سے۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے علم کی شمع سے جو ہے وہ محبت۔ قلندر لاہوری نے کہا تھی یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ علم سے، بلکہ دین کے علم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی اور اپنا جو سا ہمارا جو سوز و ساز ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔